آئیے آج ایک بڑے دلچسپ اور شاید کچھ لوگوں کے لیے ایک متنازع نظریے پر بات کرتے ہیں۔ یہ نظریہ عمر اور غیر معمولی کامیابی کے درمیان ایک گہرے تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو کبھی سوچا ہے کہ بڑی غیر معمولی کامیابیاں اکثر 40 سال کی عمر کے بعد ہی کیوں ملتی ہیں؟ تاریخ کے کامیاب ترین لوگوں کو دیکھیں تو یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ زیادہ تر بڑی کامیابیاں جوانی میں نہیں بلکہ زندگی کے دوسرے حصے میں ملتی ہیں؟ تو اس نظریے کا جو ماخذ ہے وہ ایک بڑا حیران کن دعویٰ کرتا ہے، اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ مصنف کے مطابق یہ 25,000 سے زیادہ لوگوں پر کی گئی ایک طویل تحقیق کا نچوڑ ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس دعوے کے پیچھے آخر ہے کیا، مطلب اس کی تائید میں کیا مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ ہنری فورڈ کو لے لیں یا اینڈریو کارنیگی، جیمز جے ہل، یہ سب اپنے زمانے کے جائنٹس تھے، صنعتی دنیا کے بڑے نام۔ اور اس ماخذ کے مطابق ان سب میں ایک بات مشترک تھی، ان کی زندگی کی سب سے بڑی، سب سے اہم کامیابی 40 سال کی عمر کے بعد ہی آئی۔ اچھا، تو سوال پھر وہی ہے، آخر 40 سال ہی کیوں؟ اس تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، ماخذ اس کی ایک بڑی ہی گہری اور مخصوص وجہ بتاتا ہے، اور اس کا تعلق ایک ایسی زبردست قوت سے ہے جسے اکثر ضائع کر دیا جاتا ہے۔ جی، نظریہ یہ کہتا ہے کہ جوانی کی جو سب سے طاقتور توانائی ہے، یعنی جنسی توانائی، وہ اکثر بغیر کسی بڑے مقصد کے بس ضائع ہو جاتی ہے، اور یہی وہ توانائی ہے کہ اگر اس کو صحیح سمت مل جائے تو غیر معمولی نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ کوئی عام جذبہ نہیں ہے، نہیں، اسے تمام انسانی جذبات میں سب سے زیادہ طاقتور اور زبردست قوت مانا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے اسی لیے اسے قابو کرنا اور صحیح جگہ استعمال کرنا کامیابی کے لیے اتنا اہم بن جاتا ہے۔ اچھا، تو اگر یہ توانائی اتنی طاقتور ہے تو سوال یہ ہے کہ اسے قابو کیسے کیا جائے؟ اس کا حل کیا ہے؟ یہیں پر یہ نظریہ ایک بہت ہی دلچسپ کانسیپٹ سامنے لاتا ہے، ٹرانسمیوٹیشن، یعنی توانائی کی منتقلی۔ اس کا مطلب بہت سیدھا سادہ ہے، اپنی اس شدید ترین قوت کو، اس جذبے کو جسمانی اظہار سے ہٹا کر کسی اور طرف لگا دینا، کسی تخلیقی کام میں، کسی فن میں، اپنے پروفیشن میں۔ سیدھے لفظوں میں یہ اپنے ذہن کی سمت بدلنے کا فن ہے۔ اور جب یہ توانائی صحیح طرح منتقل ہوتی ہے نا، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جسے ہم سب پہچانتے ہیں، کرشمہ، یا جیسا کہ ماخذ میں کہا گیا ہے، پرسنل میگنیٹزم۔ یہی وہ چیز ہے، وہ قوت ہے جو ایک کامیاب لیڈر، ایک بہترین سپیکر یا ایک کامیاب سیلز پرسن کو باقی سب سے الگ کرتی ہے۔ لیکن یہ کام خود بخود نہیں ہو جاتا، بالکل نہیں۔ یہ ایک شعوری کوشش ہے، ایک ڈسپلنڈ ایفرٹ ہے۔ اس کے لیے منفی جذبات پر قابو پانا ہوتا ہے، اپنی قوت ارادی، اپنی ول پاور کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اپنی تمام تر سوچ اور توانائی کو ایک خاص مقصد پر مرکوز کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ صرف اس توانائی کا رخ موڑ دینا ہی کافی نہیں ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ اس را پاور کو، اس خام طاقت کو تعمیری بنانے کے لیے، اسے بیلنس کرنے کے لیے ایک اور جذبے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ موازنہ آپ دیکھیے، پوری کہانی بیان کر رہا ہے۔ صرف جنسی توانائی وہ ایک بے قابو طوفان کی طرح ہے جو تباہی بھی مچا سکتی ہے، لیکن جب اس میں محبت شامل ہو جاتی ہے تو وہی طوفانی توانائی ایک پرسکون، متوازن اور تعمیری قوت میں بدل جاتی ہے۔ تو محبت اس نظریے کے مطابق ایک سیفٹی والو کی طرح ہے۔ یہ اس شدید توانائی کو ایک محفوظ، ایک مثبت سمت دیتی ہے، اسے بے قابو ہونے سے بچاتی ہے اور توازن قائم رکھتی ہے۔ تو اب ہم پہنچتے ہیں اس نظریے کے کلائمیکس پر، اس کے حتمی فارمولے پر، وہ فارمولا جو غیر معمولی ذہانت اور کامیابی کو ممکن بناتا ہے۔ اور یہ ہے وہ ایٹرنل ٹرائینگل، یعنی ابدی تکون، 3 جذبات، محبت، جنس اور رومانس۔ ماخذ کا کہنا ہے کہ جب یہ تینوں قوتیں ایک ہو جاتی ہیں نا، تو یہ انسان کو عام سطح سے کئی اوپر ذہانت کی بلندیوں تک لے جاتی ہیں۔ اور یہ سمجھ لیجئے اس پورے نظریے کا عروج ہے۔ جب یہ تینوں جذبات ایک دوسرے میں گھل مل جاتے ہیں تو انسان کا محدود ذہن لامحدود ذہانت سے جڑ جاتا ہے، ساری رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جب ماخذ کے مطابق ایک حقیقی جینیس جنم لیتا ہے۔ تو یہ پوری بحث ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ کیا غیر معمولی صلاحیتوں کو کھولنے کا راز ہمارے سب سے طاقتور جذبات کو دبانے میں نہیں، بلکہ انہیں سمجھنے، قابو کرنے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں پوشیدہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔